استاد العلماء والعلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق غازوی رضوی دامت برکاتہ العالیہ، برادر صغیر حافظ القاری سید غلام فخر الدین ذات جمالی، معزز محترم مہمان وقار فرحان قادری صاحب، حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کی یہ نورانی عرفانی روحانی محفل جو کہ مختصر ہے مگر پرنور ہے، یہ ہمارے درمیان خصوصی مہمان کی حیثیت سے کرم فرما حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے معزز مہمان نعت خواں ثنا خواں فرحان قادری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اور اپنے خاص مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور تشریف لائے۔ آپ کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، استقبال ہم کرتے ہیں، اور آپ تمام حضرات کا بھی میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ تشریف لائے اور آج کی اس محفل کو یادگار بنایا۔ یہ محفل میرے چھوٹے بھائی قاری سید فخر الدین صاحب کی بچے کی ولادت کی خوشی میں رکھی گئی ہے، اور یہ محفل منسوب ہے حضرت مخدوم صابر پاک علام الدین چشتی کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی میں ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا ہے میری والدہ ماجدہ مرحومہ مرفوعہ سیدہ انعام فاطمہ علیہ الرحمٰن کے لیے۔ تو سب سے پہلے میں دعا گو مولا تعالیٰ قاری صاحب کی بچی کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صالحہ عابدہ زاہدہ بنائے، سیدہ انعام فاطمہ جو کہ اس کا نام ہے مولا تعالیٰ اسم با مسمہ بنائے، رب تبارک و تعالیٰ سب کی اولادوں کو ہمارے لیے فرما بردار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میں بلا تاخیر اس پروگرام کی کارروائی کو شروع کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے بلانا چاہوں گا قاری سید فخر الدین صاحب کو، خطیب امام اہل بیت مسجد کے وہ آئے اور تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ اس کے بعد ہمارے مہمان ثنا خواں فرحان قادری صاحب تشریف لائیں گے، پھر مفتی صاحب
بیان ہوگا. قاری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وعليكم السلام. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا عالم نبی اور آبی امین قبلہ سید غلام فخرالدین صاحب اور ان کے تمام ہی اہل خانہ اور ممنون و مشکور بھی ہوں قبلہ سید صاحب کا، قبلہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب کا، جن کے حکم پر یہاں حاضر ہوا میرا کریم میرا آپ تمام کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ماشاء اللہ آپ زیارت فرما رہے ہیں. ہمارے قبلہ مفتی اعظم مفتی محمد اسحاق رضوی رحمۃ برکاتہ عالیہ انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد اپنے نورانی و عرفانی خطاب
آپ سے ملفوظات سے ہم سب کے مستفیض فرمائیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی وقت میں رہتے تھے میں 2 کلام کے منتخب اشعار پیش کروں گا اور اپنی جگہ لوں گا. آپ سے گزارش کروں گا کہ محبت کے ساتھ مل کے ساتھ لیجیے گا انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ اسی سلطنت کا فقیر ہوں. در مصطفیٰ میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ ساتھ محمد کا نام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. اور یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کوئی عمل کرے نہ کرے سلام رکھا ہے. نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ. آئیے پہلا کلام کلام آدھا حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام کا کلام کلاموں کا امام ہے. اور کیا خوب لکھتے ہیں امام. یہ ہے اصل نام کہ جو امام نے لکھی. کہتے ہیں رخ دن ہے یا میرے سما رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا ممکن نہیں ہے قدرت کا
واجب میں ابدیت کہاں، اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا. امام فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں قدرت کہاں اور واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. پھر کیا کہوں حضور کو کیا کہوں؟ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے وہی جانے کے کیا تم ہو. آئے آئے کہتے ہیں کہ حق ہی کی گئے اپنے الہ اور عالم میں انکار کے شان برزخ اے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ اے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور خورشید تارا کس زور پر اور بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تارا کس زور پر اور بڑھ کے چمکا تھا قمر، اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سر میں جاں فضا، تو حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رضا یا توتی ہے نغمہ ذرا، حقیقے کے واسط ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حقیقے کے واسط ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ذرا بابا بند کہتے سبحان اللہ. آخر میں ایک اور کلام آل نبی اور آل علی نے محفل سجائی ہے، سیدوں کی محفل ہے اور بڑی بابرکت محفل ہے، قبولیت والی محفل ہے، اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں. تو اللہ پاک ان ہستیوں کے طفیل، ان سادات کے طفیل ہم تمام کو بھی ان کے فیض و برکات سے مستفیض و مالامال فرمائیں اور اس ذکر کو حضور کے ذکر کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں. تو آل نبی کی محفل ہے تو میں نے سوچا کلام بھی آل نبی کے قلم سے لکھا ہوا ہونا چاہیے اور کلام میں پھر بات بھی آل اطہار کی ہونی چاہیے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بڑا ہی معروف کلام ہے، اگر آپ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک ماحول پیدا ہوگا. فرماتے ہیں ایک میری نبی ان پر، ایک میری نبی ان پر، قربان زمانہ ہے. ایک میری نبی ان پر،
میرے نبی کو بے خبر تو پھیر دیتی دل پہ چھریاں، پھیر دیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے تو ایک میری نبی کھول کر اور حسنین کا نانا کون ہے؟ اللہ کائنات کا سردار. پیر صاحب نے ایسے ہی لکھ دیا. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ڈائریکٹ بھی بات ہو سکتی تھی، حضور کا نام لے لیتے، لیکن اتنا گمانے کی کیا ضرورت تھی کہ زہرا کا بابا ہے اور حسنین کا نانا ہے. تو ایک واقعہ ملتا ہے، مفہوم عرض کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات تشریف فرما ہیں. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، دیکھتے ہیں کہ خلاف معمول حضور نے چادر شریف اوڑھی ہے اور چادر تھوڑی پھولی پھولی سی ہے. ایسا لگتا ہے کہ چادر کے اندر کچھ ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چادر بردا شریف میں کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اتاری. ایک طرف امام حسن چپتے ہوئے تھے، ایک طرف امام حسین. کیا صحابی کو نہیں پتا تھا کہ حضور کے نواسے ہیں؟ کیا صحابی کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی جانتے ہو یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ ہے، جرأت نہیں ہے سوال کرنے کی، ہمت نہیں ہے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی ارشاد فرماتے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں. اور یہاں تک نہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے بیٹے ہیں. تو اسی لیے پیر صاحب کہتے ہیں کہ زغرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. لجپال
خلوت کی کبھی اللہ نے لگنا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وغا سے پاؤں تک اس نے سکھتے ان کے جاموں میں گہری مانور کا تجھ سے جس رشتے کو نسبت ہے وہ رشتہ نور کا کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے پہلے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے پہلے نور تیرا سب گھرانہ نور کیا بات رضا اس کمنستان کرم کی قصہ گران کمی جس میں حسین اور حسن کو لجپال ترانہ ہے آقا کا لجپال ترانہ ہے لجپال ترانہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیونکہ لجپال گھرانہ ہے آقا کا لجپال گھرانہ ہے اس کو اس گھرانے لجپال گھرانے سے جتنی زیادہ محبت ہے نا میں کہوں گا اتنا باواز بلند ہو کر کہے لجپال گھرانہ ہے آقا کا لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ایک یتیموں پہنچ گئے مقصود کائنات کہ خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی کیونکہ لجپال گھرانہ ہے آقا کا لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے رسل کریموں کی لجپال آخری شیخ اور اس کے بعد اور بڑا زبردست پیغام دیا ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر بھائی مرنا ہے اس حقیقت سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جیوں گا نہیں ایک نہ ایک دن جب لکھی گئی موت آنی ہے چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو تو جب جانا ہی ہے تو عزت کے ساتھ جائیں نا عزت کے ساتھ جائیں جیسے غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے عزت سے گئے اس لیے گئے حضور کی ناموس پر پہرا دیا اس لیے گئے اور چاہتے تو بہت ہیلے بانے ہو سکتے تھے لیکن نہیں پھانسی کا پھندا چوم کے خود اپنے ہاتھ سے اپنے گلے میں ڈالا ہے تو یہ ہوتی ہے عزت کے آج بھی ہم ان کا نام محبت سے لیتے ہیں احترام سے لیتے ہیں اور رہتی دنیا تک ان کا نام قائم رہے گا غازی نورالدین شہید جتنے بھی ناموس کے جتنے بھی سپاہی ہیں نا قیامت تک ان کا نام رہے گا کہتے ہیں عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر بیوں کی کسی دن ہمیں دنیا سے تو جانا ہے کسی دن ہمیں
جیسا ہے نصیب آخر منگتا تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیب آخر مانگے تو پرانا ہے، ایک میری نہیں ان پر جب ایسا پیارا کلام ہو اور پھر ایسی خوبصورت آواز ہو، پھر یقیناً دل کی زمین پر عشق کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اللہ قرآن قاضی صاحب کی آواز میں اور چاشنی پیدا فرمائے، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ دل دو چار آتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، سو اب میں بلا تاخیر آج کے ہمارے گیسٹ حضرت علامہ مولانا مفتی اسحاق قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ بادم حضرت سے گزارش ہے کہ حضرت تشریف لائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی یہ تقریر صحیح حاضر جلیل، حاضر عالم، مخدوم مکرم سید السادات الحافظ القاری مولانا غلام الدین القادری غزنوی دامت برکاتہم العالیہ وزیر محدود و شرف و علم و فضل کی عالم ماجدہ کے اظہار ثواب اور مخدوم مکرم زینت القرہ الحافظ القاری السید شرف السادات غلام فخر الدین القادری الغزنوی زید شرف ومن کی صاحبزادی اور شہزادی کے ولادت کے جشن کی طرف منسوب ہے۔ اللہ نے ان کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کو قائم بنائے، صبح قیامت تک تا قیام قیامت تک ان کی قبر میں اللہ کے حبیب الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے روح والدعا سے روشن رہے، اور اللہ پاک ان کی اولاد کی شکل میں
اور قیام عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے تحفے ہماری ماں، بہنوں کی، بیٹیوں کی اور بچیوں کی مغفرت اور ہدایت کا سامان فرمائے۔ اور اللہ پاک اس پیاری بچی کو، قاری صاحب کی صاحبزادی کو علم نافع، عمل صالح اور صحابہ و اہل بیت اور سید کائنات کے علم کی، فکر کی، ذوق کی، شوق کی، وجد و وجدان کی، معرفت و عرفان کی، یقین و ایقان کی، یقین و اذعان کی، من و امتنان کی، حسن و احسان کی خیرات عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ نے اپنے عزیز کے معروف اور مقبول ہر دل عزیز ثناخواں محترم المقام صاحب عزت و احتشام محمد فرحان القادری الرضوی قدس العالی سے ان کی پیاری پیاری اور میٹھی آواز میں کلام رضا سنا۔ کلام اور بھی ہے لیکن کلام رضا کلام رضا کلام رضا کلام رضا۔ اللہ پاک ان کے پڑھنے کو، ہمارے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول اور افتخار قبول عطا فرمائے۔ اور مسجد اہل بیت اور ماشاءاللہ یہاں کی امامت اور خطابت کا اعزاز و افتخار بھی اہل بیت کے ایک فرد کو حاصل ہے۔ تو یہ آپ سب کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور باعث سب مسرت اور باعث سب افتخار ہے۔ اللہ پاک ان کی قیادت اور سیادت میں اہلیان علاقہ کی ہدایت کا انتظام فرمائے اور ان سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ درود شریف کے بعد
اور شفا۔ سورہ الکوثر اور ظاہر اور باطن کے امراض کا علاج۔ جیسے کہ معلوم ہے کہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسم کی بیماری، the physical disease، اور ایک روح کی بیماری۔ اسلام جہاں ہمیں روح کی بیماریوں کا علاج بتاتا ہے، تو وہاں جسم کی بیماریوں کا علاج بھی اسلام ہے۔ سو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ Indeed, the real religion by Allah is Islam. بے شک دین حقیقی اور دین حقیقت، real religion اور the religion of reality اللہ کے نزدیک اسلام۔ قرآن کریم فرقان حمید کی بڑی معروف صورت ہے سورہ الکوثر۔ اس میں جہاں ظاہر کی بیماریوں کا علاج ہے، فزیکل ڈیزیز کا، تو وہاں روح کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اسپریچل ڈیزیز کا۔ اس لیے عرفاء نے لکھا کہ فی سورۃ الکوثر شفاء لکل داء۔ سورۃ الکوثر is cure for all diseases، کہ سورۃ کوثر میں تمام بیماریوں کا علاج ہے اور تمام بیماریوں کی شفا ہے، خواہ ان کا تعلق روح سے ہو، خواہ ان کا تعلق بدن سے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، there is a simple question، وہ یہ ہے کہ why سورہ کوثر is cure for all diseases، کہ سورہ کوثر تمام بیماریوں کی شفا کیوں ہے، اس سے روح کی بیماریوں کی شفا کیوں ہے، جسم کے تمام امراض کا علاج کیوں ہے، what is the reason behind it، what is the wisdom behind it، اس کے پیچھے کیا علت کار فرما ہے، کون سی حکمت پوشیدہ۔ اس کا جواب بہت آسان ہے، بس جواب سن لیں اور انشاءاللہ اس پر خطاب مکمل ہو جائے گا۔ سورہ کوثر میں اللہ کے حبیب الامین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہے اور اہل بیت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہے، اور یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ جیسے ذات مصطفیٰ اور ذات اہل بیت مصطفیٰ شفا ہے، تو ویسے تذکرہ مصطفیٰ اور تذکرہ اہل بیت مصطفیٰ، تذکرہ اصحاب مصطفیٰ، تذکرہ اولیاء مصطفیٰ، تذکرہ علماء مصطفیٰ، تذکرہ حنفاء مصطفیٰ، تذکرہ فضلاء مصطفیٰ، اور تذکرہ حنفاء مصطفیٰ، اور تذکرہ نبلاء مصطفیٰ، اور تذکرہ شرفاء مصطفیٰ بھی علاج ہے اور شفا ہے۔
شفا پائی غم دکھ کے ماروں ایسے ہی دکھ درد کے ماروں، دکھ درد کے ماروں۔ اگلا مسئلہ کیا ہے؟ آتا ہے میں صابر تو وقت کے نمبر آپ چلے جائیں۔ اس درد سے شفا پائی غم دکھ کے درد کے ماروں، اس چہرے سے ضیا پائی چاندوں ستاروں۔ تو در مصطفیٰ سے ہر تکلیف دور ہوتی، در مصطفیٰ میں ہر دکھ کا علاج ہے، ہر درد کا علاج ہے۔ اور فقط یہ نہیں کہ زمین میں فیض ہے، اسی وقت آسمان میں بھی فیض ہے۔ یہ چاند ستارے حضور سے حضور کی جمیل کی خیرات لے رہے ہیں، اس لیے کہ نور ان کا علاج ہے۔ کیا نور کا علاج نور ہے؟ کیا نور کی شفا نور ہے؟ تو ان کا بھی علاج یہ ہے کہ چاند ستاروں کو نور مل رہا ہے، اور انسانوں کا علاج ان کی شفا یہ ہے کہ ان کے غم دکھ اور درد بارگاہ مصطفیٰ سے اور ذکر مصطفیٰ سے۔ دو باتیں بتا کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ سورہ کوثر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضمیر خطاب سے 4 دفعہ ہوا ہے، ضمیر خطاب سے 4 دفعہ ہوا ہے۔ پہلی آیت میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہ کاف ضمیر خطاب ہے۔ پھر دوسری آیت میں ایک آیت میں حضور السلام کو 2 مرتبہ خطاب کیا ضمیر مخاطب سے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فاضل جری موجود ہے کہ فَصَلِّ میں انتا پوشیدہ ہے، وہ بھی ضمیر خطاب ہے۔ وَانْحَرْ میں انتا پوشیدہ ہے، وہ بھی ضمیر خطاب ہے۔ اور پھر جب یہ سورت ختم ہوئی اِنَّ شَانِئَكَ، وہ کاف پھر ضمیر خطاب ہے۔ تو یہ سورت شروع ہوئی حضور کے خطاب سے، اور یہ سورت ختم ہوئی حضور سے خطاب سے۔ تو وہ سورت جس کی ابتدا خطاب مصطفیٰ سے، جس کا اختتام خطاب مصطفیٰ پر، جس سورت کے درمیان میں حضور 2 دفعہ مخاطب ہوا، وہ سورت شافی کا نام ہے، اس سورت سے شفا نام ہو۔ یہ تو فقط ضمیر کے اشارے میں نے دی، اور پھر بھی وہ ضمیر خطاب استعمال کی، اللہ پاک نے مخاطب کی ضمیر استعمال کی، اور حضور السلام سے خطاب ہے۔ سنیوں یہ آپ کی تقدیم ہے، کیا یہ آپ کی، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ذرا اونچا پڑھ لیں۔ اہل سنت درود پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ضمیر خطاب ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت صاحب حجت قاہرہ عالیہ غالیہ فائقہ رائقہ شائقہ صاحب منہج رابیہ مردیہ شیخ الاسلام والمسلمین مجدد دین مبین اشرف احمد رضا خان سب بولے علیہ الرحمہ والرضوان کا فیض ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کو اگر ضمیر خطاب کے اینگل سے دیکھا جائے
یہ میں اشارہ دے رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. ضمیر خطاب سے دیکھا جائے تو ضمیر خطاب مصطفیٰ کی واضح تجلیات کلام رضا میں جا بجا. صدیاں گزر گئی، صدیاں بیت گئی. بریلی سے مدینہ منورہ اور مدینہ سے بریلی، مدینہ منورہ سے بریلی شریف، بریلی شریف سے مدینہ منورہ، ظاہر کا بہت زیادہ ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے. لیکن جب اعلیٰ حضرت حضور سے مخاطب ہوتے ہیں اور ضمیر خطاب استعمال فرماتے ہیں تو لگتا ہے کہ صدیوں کے فاصلے بھی سمٹ رہے ہیں، کوئی زمینی مقامی مسافتیں بھی سمٹ رہی ہیں اور حضور بارگاہ مصطفیٰ میں موجود اور حضور کو براہ راست خطاب ہے. اب اس خطاب کی لذت کیا ہے اس کی طرف نہیں جاتا، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ سورہ کوثر میں جو اللہ پاک نے 4 دفعہ حضور علیہ السلام سے خطاب کیا اور ضمیر خطاب استعمال کی، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، پھر اس کی لذت کیا ہے، ایک صوفیانہ موضوع ہے، کہیں جا کے مشکل بھی ہو جاتا ہے. آپ کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ اس صورت میں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، اصحاب مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، اہل بیت مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، علماء مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. اس لیے اس صورت میں ہر بیماری کی شفا ہے. اور یہ فقط خطیبانہ جملے نہیں ہیں. کیا یہ فقط خطیبانہ جملے نہیں ہیں، اس کی تائید میں علامہ راضی علیہ رحمۃ اللہ تفسیر الکبیر، تفسیر جو حقیقت میں بھی علمی حوالے سے بھی تفسیر کبیر ہے اور ظاہری حجم کے حوالے سے بھی تفسیر کبیر ہے، اس کا مضبوط حوالہ موجود ہے، مضبوط حوالہ موجود ہے کہ جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سورہ کوثر میں ہے، ویسے اصحاب مصطفیٰ کا بھی ہے، اہل بیت مصطفیٰ کا بھی ہے اور حضور کی امت کے علماء کا بھی ہے، حضور کی امت کے علماء کا بھی ہے. یہ سب زبان قدسیہ باعث شفا ہے اور ان سب زبان قدسیہ کا تذکرہ بھی باعث شفا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قصیدہ بردا علامہ حسین نور اللہ مرقدم کو شفا کس سے ہوئی؟ قصیدے سے ہوئی نا. تو قصیدہ بردا کیا ہے؟ تذکرہ مصطفیٰ. کیا حضور کا تذکرہ ہے، تو اس سے شفا ہوئی اور فقط شفا نہیں ہوئی، انعام بھی نصیب ہوا. 2 چیزیں ہوئی. کیا 2 چیزیں ہوئی؟ انعام بھی ملا اور شفا بھی مل گئی. روح کی شفا بھی ہوئی اور جسم کی شفا بھی ہوئی. حضور السلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں بنو قیس کا ایک وفد آیا، ڈیلیگیشن آیا. ان میں ایک دیوانہ آدمی تھا، وہ مجنون. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں یہ نوجوان ہے، یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے. انہوں نے فرمایا اچھا. حضور السلام نے ایک کپڑا لیا، اس کی پیٹھ پر پشت پہ پھیرا اور فرمایا اخرج یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دشمن اس کے جسم سے نکل جا. اور پھر حضور السلام نے اپنا دست مبارک، اپنے ید اللہ والا ہاتھ اس نوجوان کے چہرے پہ پھیرا. اس نوجوان کے چہرے پہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا. بس آپ کے مبارک ہاتھ کا لگنا تھا کہ اس کا چہرہ نور والا. مؤرخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ اس نوجوان کا چہرہ بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح تھا، مجنون. لیکن کہتے ہیں جب واپس جانے لگے تو اس پورے ڈیلیگیشن میں اس جیسا ذہین، اس جیسا فتین اور اس جیسا انٹیلیجنٹ کوئی تھا. فاق علی القوم وعلی الوفد، وہ پورے ڈیلیگیشن پہ علم میں، ذہانت میں، فطانت میں، قابلیت میں بلند. یہ دست مصطفیٰ کا فیض، یہ حضور السلام کے ہاتھ مبارک کا فیض.
تو جیسے جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفا ہے تو ویسے تذکرہ مصطفیٰ بھی شفا ہے۔ قرآن پڑھے، اللہ فرماتا ہے، اس پہ میں نے مسلسل کئی خطابات کیے، اس سورہ کوثر سے لے کے یہ آپ کا نقطہ مطابق گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ calls to the home of peace، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، He guides whom He wills to the right way, to the right path۔ اللہ پاک دارالسلام کی طرف بلاتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعوت الی دار السلام، وہ یہ کیا دعوت الی دار السلام، calling to the home of peace، اور دوسری چیز الہدایہ، کیا گائیڈنس، کیا گائیڈنس۔ اب دارالسلام کی ایک عالمانہ تفسیر ہے، علماء کہتے ہیں کہ دارالسلام جنت ہے۔ آپ نے سنا 8 جنت، تو 8 جنت کیا ایک کا نام دارالسلام ہی ہے، ایک جنت ہے، تو جنت دارالسلام جنت، یہ ایک تفسیر ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ دارالسلام حضور کی ذات ہے، جس میں مصطفیٰ سر سے لے کر بائیں اقدس تک، بائیں اقدس سے لے کر سر اقدس تک، یہ دارالسلام۔ دارالسلام کا معنی ہے کیا بتایا تھا؟ the home of peace، کیا حضور علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر اقدس تک سورس آف پیس ہے، ماخذ امن و سلام تھی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ حضور کی طرف کیوں بلا رہا ہے؟ جب دارالسلام کا معنی حضور ہو گئے تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ انوائٹس ٹو محمد، اللہ کالز ٹو محمد، اللہ حضور کی طرف بلا رہا ہے۔ کیا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ذات مصطفیٰ شفا، تذکرہ مصطفیٰ شفا۔ آج پوری دنیا امن کی تلاش میں ہے، پیس کی تلاش میں ہے۔ پیس کب ملے گا؟ جب آپ سورس آف پیس سے کنیکٹ ہوں گے۔ کیا سورس آف، دیکھیں یہ فانوس ہے، اس کو اب لابازو کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ بازو پہ لا لگا کے بازو کی نفی کر کے آپ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں لائٹ ہے، کیا اب اگر اس کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں تو لائٹ ہوگی؟ بولی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی حضور سے اور بارگاہ مصطفیٰ سے، بارگاہ اولیاء سے، بارگاہ صلحاء سے، بارگاہ اصحاب مصطفیٰ سے، بارگاہ اہل بیت مصطفیٰ سے ڈسکنیکٹ ہو جائے تو کیا اس کو پیس ملے گا؟ اس کے پیسز ہو جائیں گے لیکن پیس نہیں ملے گا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن پیس نہیں ملے گا۔ پیس تو بارگاہ مصطفیٰ کیوں ہے؟ اختتام کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کی اس معروف ربائی پر۔ آپ کو بارہا مجھ سے سنتے ہیں لیکن اللہ گواہ ہے کہ ہر دفعہ ایک نئے معنی کے ساتھ میں اس کو پڑھتا ہوں، چاہے وہ معنی میں ایکسپلین کروں یا نہیں کروں، بعض تو کر دیتا ہوں، بعض نہیں کرتا۔ میرے ساتھ اونچا پڑھیں، اسی میں انشاءاللہ اختتام ہو۔ بولیے اللہ کی اونچا پڑھیں۔ سید صاحب کے مقتدی سادات تو صحبت سے بھی عشق پہ لاتے ہیں، نگاہوں سے بھی عشق پہ لاتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کبھی پہلے تو ایسا جوش نہیں ہوتا، اب کبھی جذبات میں آتے ہیں، پہلے تو بہت آہستہ۔ میں نے کہا آپ میرے جذبات کو نہیں دیکھیں، اس وقت دل کو چھین کر کے دیکھیں، ظاہر کو نہیں دیکھا کریں۔ کیا تو آپ بھی ذرا اونچا پڑھیں، اللہ کی اور اونچا، اللہ کی سجدہ بقدم شان دیں گے، انسان نہیں، انسان وہ انسان دیں گے۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے، ایمان کہتا ہے میری جان، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی شان ہو تو پھر وہ سر سے لے کر پاؤں تک دارالسلام ہونا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک ماخذ سکون، سورس آف پیس کی بات،
وہ سر سے لے کر پاؤں تک شفا کی دعا، ارے نادانوں سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ، بارگاہ رسالت، اللہ پاک نے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہمیں حضور السلام سے والہانہ عشق عطا فرمائے۔ میں اختتام کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت اللہ مرتضی کی شعر پر دعا کریں کہ دم نظر یہی شعر زبان پہ جاری رہے اور یہی زندگی کا مشن ہو جائے۔ بولیے کروں تیرے نام پہ جان فدا، ناز دے کیا تو جہاں فدا، اور جہاں سے بھی بڑا کیا ہو جہان وما علینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سے بنی گردوں سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بردوں کو بھی دیوارو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا للہ داعی یا حبیبی یا محمد یا عروس اللہ فی طیبی یا مہید یا مماجد یا امام القبلتین یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ اس سے پھر ہو کر لگے ہم، اس سے پھر ہو کر لگے ہم، گر تم کی ہم کو نہ چاہو وہ دھلس روزے کا چمکا سر جھکاؤ گج بلاؤ وہ درے دولت پہ آئے چولیاں پہنا اور شانو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کو شانو یا حبیبی
جو تڑپ رہے ان کو شاید تو بلانا مدنی مدینے والے بس وہ پہلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم سزائے امام اعظم دونوں سزنی رنجم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشی خط سے تاریخ خطا کا ساتھ یا الہی جب چلے تاریخ راہ کن صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروں گیر امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غور سے آؤ پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے رحمت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. مولا تعالیٰ اس محفل مبارک کو اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا. ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سید صاحب کی والدہ ماجدہ کی اور ان کی جمیل اجداد و جداد کی سال ثواب کی. مولا تعالیٰ سورہ فاتحہ کا سورہ اخلاص کا ثواب اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر و اطیب و اقدس و مقدس تک پہنچا. آخر اسلام کے خصوصی تجربات جمیع انبیاء کی ارواح مقدسہ تک پہنچا. ان کے طفیل اس کا ثواب جمیع صحابہ صحابیات تابعین تابعیات اتباع تابعین ان کی ازواج صالحات حضور اسلام کی ازواج مطہرات کی تصدق کو توسل سے پہنچا. سلسلہ علیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہرودیہ کی جمیع خلیہ و مشائخ کی ارواح کی اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص قطب ربانی غوث سمدانی حامل علوم ربانی حامل اسرار خانی سیدنا و سندنا السید السند عبد القادر الجیلانی قدس سرہ القرآنی کی روح فتوح تک اس کا ثواب پہنچا. آپ کے جمیع موردین معتقدین راغبین منتسبین وابستگان کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچا. سلسلہ و سلسلہ جمیع اولیاء علماء فقہاء ائمہ طریقت ائمہ معرفت ائمہ شریعت ائمہ رشد و ہدایت سے ہوتے ہوئے اعلیٰ حضرت نقل اللہ مقدم تک اس کا ثواب پہنچا. اعلیٰ حضرت کے شہزادگان صاحبزادگان حجت الاسلام قطب عالم مفتی اعظم اور حضور تاج الشریعہ سید اعظم اور جمیع شہزادگان تک اس کا ثواب پہنچا. مبلغ اعظم قائد سنت اشار ملت مختار ملت وقار ملت عزیز ملت اکرم ملت خوشتر ملت جمیع علماء سنت کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص صدر العلماء محدث کبیر محدث عصر جامع المعقول والمنقول حاوی الفروع والاصول سیدنا و سندنا علامہ غلام جنانی مرٹی نور اللہ مرقدہ کی روح تک اس کا ثواب. ان کے جمیع موردین
متقنین وابستگان بالخصوص ان کی صاحبزادی شہزادی سعید صاحب کی والدہ ماجدہ کی روح مبارک تک روح پرفتور تک اس کا سلام حاضرین مجلس اور جمیع امت مسلمہ کی وہ تمام احباب جن کا خاتم ایمان ہوا حضور سے وفا کرتے ہوئے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں سجاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے سب کی ارواح تک اس کا سلام مولا سعید صاحب کی والدہ کو اعلیٰ علیین میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت نصیب فیضان رفاقت نصیب فیضان معین نصیب فیضان قربت نصیب فیضان محبت نصیب قبر کو بقائے نور بنا دے قبر کو مصطفیٰ کے جلووں سے حضور کے رخ بددعا سے روشن کرنا وہ جنت کے باغات میں سے باغ بنا مصطفیٰ کی باغات میں سے حسین باغ بنا قبر میں اپنے نگاہ تک نصیب نگاہ تک خوشحالہ قیامت کے دن حضور اسلام کی جنگہ لوائے الحمد تری حضور کی سنہ نصیب حضور اسلام کی نگاہ عنایت نگاہ سقایت نگاہ ہدایت نگاہ اشرف نگاہ شرف نگاہ عز و وقار نگاہ افتخار نگاہ مختار نصیب فرما بلا حساب و کتاب مغفرت بلکہ ان کے تو پھر ہماری ماؤں کی بہنوں کی بیٹیوں کی بچیوں کی مغفرت فرما ان کے فیض کو ان کی اولاد کی شکل میں ان کی نسل کی شکل میں صبح قیامت تک دوام عطا فرما جنت عادل جنت نعیم نصیب فرما حضور السلام کا جواب حضور السلام کا دوست نصیب فرما جنت حب نبی جنت قربت نبی جنت قرب نبی جنت معونت نبی جنت استعانت نبی جنت لقاء نبی جنت دیدار نبی جنت اطاعت نبی جنت اتباع نبی جنت رؤیت نبی انہیں نصیب عطا فرما ہماری دعائیں ان کے حق میں جمیع امت مسلمان کے حق میں قبول اہل سنت کو باہم متحد کر دے منظم کر دے مولائن کے اتحاد اور اتفاق کے نظم و نسق کے اسباب پیدا فرما باہم افتراق و انتشار سے بچا باہم انہیں منظم کر دے باہم انہیں منصف فرما نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم اور تنظیم کی توفیق عطا فرما اپنے حبیب الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق کے صحابہ کو شہزادگان کو صبر جمیل عطا فرما اجر عظیم عطا فرما صبر جمیل عطا فرما اجر عظیم عطا فرما قاری صاحب کی بیٹی کو مولا تعالیٰ اپنے حبیب الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق صلاح کی تقویٰ کی طہارت کی زہد کی ورع کی علم کی معرفت کی بصیرت کی دولت عطا فرما اپنے حبیب الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق ان پہ اپنا فضل فرما اپنے صالحین کا سکون عطا فرما اپنے صالحین کا سکون عطا فرما ہم کو ظاہر و باطن کے امراض سے نجات فرما ذکر مصطفیٰ سے ذکر اصحاب مصطفیٰ سے ذکر اہل بیت مصطفیٰ سے ذکر اولیاء مصطفیٰ سے ذکر عرفاء مصطفیٰ سے مولا ہمارے ظاہر و باطن کو منور روشن فرما ہماری دعاؤں کو مستجاب و مقبول فرما ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك استغفر الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأتوب إليه أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 إلا هو كل يفنى يبقاه الله 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 من كان دعاه إياه فذاك حميد عقباه الله 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 الله
هذا أخطر أبناكم ربي أحسن مثواه ربي أحسن مثواه الله 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.